آج کل جو مکے اور مدینے سے راستہ ہے نا، آج کل کی جو شاہراہ ہے، یہ بڑی تحقیق کے بعد وہ راستے پر بنائی گئی ہے جو میرے نبی نے ہجرت والی رات ہے۔ سبحان اللہ، بڑے لطف کی بات سبحان اللہ۔ اور وہ راستہ جو ہے وہ پرانا راستہ ہے، ابوا والا، وہ ان لوگوں کا مشہور راستہ تھا۔ اب حضور چونکہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ اس راستے سے نہیں جا رہے تھے جو مشہور راستہ تھا، آپ غیر معروف راستے سے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بات بھی بن گئی۔ وہ راستہ معروف تھا جو عموماً مکے مدینے والے آتے تھے، اس کے راستے میں ابوا آتا ہے۔ یہاں جب آپ کی والدہ ماجدہ آئیں تو پہلے بھی بخار تھا مدینہ طیبہ میں، مگر جب وہاں سے چل پڑی تو چلتے چلتے سفر کی بھی تھکاوٹ پہ بخار کی شدت، تو بخار تیز ہوتا ہے، تو آپ یہاں رک گئی۔ تو رکنے کے پر جوں جوں وقت گزرتا گیا، اماں جی کمزور ہوتی چلی گئی۔ اب سوائے ساز و سامان کے اور تو کچھ تھا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب پہلی بات جو حضرت نے میری اماں نے فرمائی، یہ برکت کے لیے میری طرف کھڑے ہو جائیں، اس میں ایک بات بتانے لگا اپنے بیلی کو۔ آپ لیٹی ہوئی ہیں، کیسا بستر ہے؟ پتھر ہے۔ کائنات کے سردار کی ماں آرام کر رہی ہے، چادر ڈالی ہوئی ہے، اماں اس پر آرام کر رہی ہے، بخار شدید ترین ہے، ام ایمن ساتھ ہے، اور میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور 6 سال کی عمر ہے۔ اب سب سے پہلے جو کام کیا، آپ نے جب دیکھا کہ پہلے تو کیفیت جو ہے بخار شدید ہے، حالات جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں آگے نہیں پہنچ سکتی، تو ایمن کا ہاتھ پکڑا، کہا ایمن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں تمہارے ساتھ آگے سفر نہیں کر سکوں، اور ادھر پھر اپنے محمد کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں دے کر کہا یہ میری امان ہے، اے ایمن یہ میری امان ہے، میں جو تمہیں دے رہی ہوں، بڑی حفاظت سے اسے جا کر عبد المطلب کی خدمت میں پیش کر۔ یہ پہلی بات حضرت نے فرمائی، آپ کی والدہ ماجدہ۔ اب اس جملے کو سن کر ام ایمن بھی قدم چوم رہی تھی۔ میرا آقا یہ بات سن کر، جو میں نے پڑھا ہے وہ تاریخی جملات کرتا ہوں، جب یہ بات ہوئی نا کہ میں یہ میری امان ہے، یہ میری امانت ہے، ایمن اس کی حفاظت کرنا، خیال کرنا اور عبد المطلب تک پہنچانا، تو میرے نبی بھی آخر بیٹے تھے، پھر ماں تھی، تو آپ اپنی اماں کے سینے سے چمٹ گئے۔ یہ میری ماں کیا کہہ رہے ہیں، جدائی کی باتیں کر رہی، کہا ماں تو مجھے سفر میں چھوڑ جائے، اس دوران چھوڑ دے۔ تو اب حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک آئے۔ اب جو میری ماں نے بات کہی اب مضبوط ہوگی، فوراً، ابھی تک تو وہ بات کر رہی تھی لیکن اب مضبوط ہو گئی، اپنے بچے کو مزید مضبوط دیکھنا چاہتی تھی۔ کہا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے قیامت تک میرا نام عزت سے لیا جائے گا، کیونکہ میں تیری ماں ہوں۔ میرا نام ہمیشہ کے لیے قیامت تک عزت سے لیا جائے گا، اور وہ اس لیے لیا جائے گا کہ تو میرا بیٹا ہے، جس کا بیٹا نبیوں کا تاجور ہو، جس کا بیٹا نبیوں کا سرور ہو، جس کا بیٹا ساری دنیا کا افسر ہو اور سید ہو، تو پھر صاف ظاہر ہے اس کا تذکرہ، اس کا نام تو احترام سے
کیا مت اور وہ جملے سنیے جو میں سنانا چاہتا تھا. حضور نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا نام عزت سے لیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ. اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر پڑھ لو، مردد نہ کرو، پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پڑھ لو، فلاح بھی پا جاؤ گے اور رہتی دنیا تک تمہارا نام عزت سے لیا جائے گا. اور بلال تو عربی بھی نہیں ہے، یہ تو افریقی مشیدہ ہے، پھر وہ گورا بھی نہیں ہے، وہ تو کالے رنگ والا ہے، پھر وہ آزاد بھی نہیں ہے، غلام ہے. مگر آج تک زمانہ گزر گیا، عزت سے نام لیا جا رہا ہے تو میرے نبی کے نوکر کا نام. ایسے آج تک عزت سے نام اتنا